السلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انزل من السماء ماء، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به نبات کل شیء، اور پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی، فاخرجنا منہ حاضرا، تو ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی، نخرج منہ حبا متراکبا، اس سے جس میں سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور کھجور کے ابتدائی غوشے، شگوفوں سے کھجور کے خوشے نکلتے ہیں جو پھلوں کی کثرت سے لٹکے ہوتے ہیں، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار نکالتے ہیں جو کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوتے ہیں اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، تو تم درخت کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو جب وہ پھل دے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی قدرت کی کیسی عظیم دلیل بیان فرمائی ہے۔ فرمایا دیکھو، پانی ایک، ہوا ایک، سورج ایک، اس کی گرمی بھی ایک، لیکن کیفیت کیا ہے کہ پانی ایک ہے، جس زمین سے وہ چیزیں اگ رہی ہیں وہ سب کچھ ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے جو چیزیں اگائیں وہ قسم قسم اور رنگا رنگ کی ہیں۔ جو رب عظیم کی ایک پانی سے اتنی قسم کی سبزیاں پیدا کرنے پر وہ رب قادر ہے، تو وہ ایک سور پھونکنے پر سارے عالم کو مارنے اور سور پھونکنے پر ہی زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو پتہ چلا قیامت کیا ہے؟ برحق ہے، قیامت ہونی ہے، اٹھنا ہے، اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ پھر دلیل دیکھیں کہ پانی ایک، ہوا ایک، سورج ایک، لیکن پھل کتنی قسم کے ہیں؟ سینکڑوں قسم کے پھل ہیں، اگر کہیں ہزاروں ہیں تو بھی کم ہیں۔ ان کے ذائقے بھی مختلف، ان کے رنگ بھی مختلف، ان کے سائز بھی مختلف۔ تو جو مالک ایک زمین اور ایک پانی سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پھل سائزوں میں، رنگوں میں، لذت میں مختلف پیدا کر سکتا ہے، تو اس بات پہ بھی قادر ہے ایک بار سور پھونکا جائے سارا عالم مر جائے، پھر سور پھونکا جائے سارا عالم کیا ہو جائے؟ زندہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کو لانا ہے، اور قیامت برحق ہے۔ جس نے بھی دنیا میں آیا اور مر گیا تو قیامت کے دن دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا اور اپنے کیے کا وہ حساب ضرور دے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، تو لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، وَخَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ نے تو ان جنوں کو پیدا کیا ہے اور لوگوں نے اللہ کے لیے جہالت سے بیٹے اور بیٹیاں گڑ لیں۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، حالانکہ اللہ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے۔ اس آیت کریمہ میں سابقہ آیات میں بیان کردہ دلائل قدرت اور عجائب حکمت اور اس انعام و اکرام اور ان نعمتوں کے پیدا کرنے اور عطا فرمانے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کریم کارساز پر ایمان لاتے۔ یہ ساری اللہ نے اپنی دلائل قدرت بیان کی ہیں، تو سننے والے کو چاہیے کہ اتنے دلائل سننے کے بعد وہ اللہ پر کیا کرے؟ ایمان لائے۔ لیکن اس کی بجائے بت پرستوں نے یہ ستم کیا کہ جنوں کو خدا کا شریک قرار دے دیا، کہ ان کی اطاعت کر کے بت پرست ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ بیٹے اور بیٹیاں کر لیں، حالانکہ اللہ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے اور یہ چیزیں اس کی شان کے لائق نہیں۔
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے. انا یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبہ، اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے. وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل وہو علی کل شیء وکیل. یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر شے کو پیدا فرمانے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان، اس کی پاکی کا بیان ہے. کتنی بڑی دلیل دی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ بغیر کسی نمونے اور مثال کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے. اب مثال کا یہ کام کر سکتا ہے. دنیا میں بڑا سے بڑا معمار ہو، بڑا سے بڑا کوئی نقشہ نگار ہو، بڑا سے بڑا کوئی تعمیر کرنے والا ہو بلڈنگ کو، ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں بغیر پلروں کے کوئی چھت کھڑا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اچھا، جو بھی بنایا جاتا ہے پہلے ان کے بعد ذہن میں کیا ہوتا ہے، آئیڈیا کیا ہوتا ہے، کیسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ پہلے انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز دیکھی ہوتی ہے. یہاں کوئی بلڈنگ بنی ہے، کوئی ہمارے پاس مستری باہر سے آیا، اس نے وہاں کو نظام دیکھا، اس کو یہاں بنائے گا. اس کے ذہن میں ایک نمونہ ہے. میرا مالک کتنی شانوں والا ہے، بغیر نمونے کے زمین و آسمان کو پیدا فرما دیا ہے. اور آج دیکھیں کتنا بڑا آسمان ہے بغیر پلر کے ہے، کوئی سہارا سا نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، سہارا ہے بھی نہیں. تو یہ اللہ کی شان کی بہت بڑی دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. اچھا، اس کی دوسری شان یہ ہے وہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے. عورت کے بغیر اولاد نہیں ہوتی، اور زوجہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں. کیوں؟ کوئی شے اس کی مثل نہیں. اور اولاد نہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، اور جو کچھ ہے وہ سب اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق اولاد نہیں ہو سکتی. تو کسی مخلوق کو اولاد بنانا باطل ہے. پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یہ اللہ تمہارا رب ہے جس کی صفات ذکر کی گئی ہیں، اور جس کی یہ صفات ہوں وہ مستحق عبادت ہے، لہٰذا تم صرف اسی کی عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے جو اللہ نے احکامات نازل کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن تو کھل کے سارے معاملات کو بیان کرتا ہے، ایک ایک چیز کو. توحید باری تعالیٰ پہ کتنے پیارے دلائل ہیں، کتنے مستند دلائل ہیں کہ توحید باری تعالیٰ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور جو شرک کرتے ہیں، شرک کہتے کسے ہیں، میں اس کی صرف تعریف عرض کرتا ہوں، اس موضوع پورا انشاءاللہ درس ہوگا. شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی صفات کسی اور کے لیے ماننا. یہ فرق رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جیسی ذات، اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی اور کے لیے ماننا. اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی ذات رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اسے کہتے ہیں قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہیں اس کی صفات اور ہمیشہ رہیں گی، ٹھیک ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہے گی، یہ چیزیں جو ہیں قدیم ہونا، یہ باقی چیزوں سے نفی کر دیتی ہیں. ویسے سنتے ہم بھی ہے، سمیع اللہ بھی ہے، دیکھتے ہم ہی ہیں، بصیر اللہ بھی ہے، لیکن ہمارا دیکھنا قدیم نہیں ہے. ہمارا دیکھنے کے لیے ہم آنکھوں کے محتاج ہیں جو رب نے عطا کی ہیں. ہم سننے کے لیے کانوں کے محتاج جو رب نے عطا کی ہیں. اللہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں، سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں. اللہ کی صفت سمیع
اور صفت بصیر کیا ہے؟ قدیم ہے. ہماری یہ دیکھنا یا سننا یہ قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے، پہلے نہیں تھا لیکن رب نے بعد میں ہمیں عطا کیا ہے. اس اور بھی کئی مثالیں ہیں اور بہت سے احکام ہیں. اس لیے ہر بات پہ کسی کو مشرک نہ کہا جائے، بلکہ شرک کی تعریف ہی جو ہے اللہ تعالیٰ جیسی ذات، اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی کے لیے ماننا، یہ کیا ہے؟ شرک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ.